سلام یا امام، سلام یا امام، سلام یا امام، سلام یا امام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا، تمام تر تعریف اس خالق یکتا کے لیے کہ جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ تمام تر درود و سلام و محمد والے محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کے ساتھ، میں ہوں آپ کی میزبان بطول زہرا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے امام زمانہ کی خدمت میں اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ہم آج جناب قاسم کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جناب قاسم کتنے کم سن تھے کہ آج ان کی ولادت کا روز ہے کہ شب عاشور انہوں نے کتنی عظیم قربانی بھی دی ہے۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر سربت عسکری کیونکہ خواہر آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور خواہر نے آج کے اس قیمتی دن میں اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پاس خواہر یہاں پر موجود ہیں۔ جی خواہر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خواہر کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ خواہر سب سے پہلے آپ کو جناب قاسم کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خواہر یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ جس میں بے شمار ہمارے پاس ولادتیں موجود ہیں، بے شک، کہ ہم ولادتوں کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ اتنی خوشیاں مناتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے شعبان، رجب یا رمضان، ان تمام تین وہ مہینے میں پروردگار عالم نے ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش کر دی ہو۔ ایسا ہی ہے خواہر؟ بے شک، بے شک۔ پروردگار عالم نے ہم پہ رحمت کی بارش کر دی اور آج ہمارے پاس تو بہت اہم دن ہے کہ آج جناب قاسم کی ولادت کا روز ہے۔ تو خواہر میں چاہوں گی کہ جناب قاسم جو ہیں ان کی عمر بہت چھوٹی تھی کربلا کے اندر، اور لیکن جو سبق تھا وہ بہت بڑا تھا، جو کردار انہوں نے پیش کیا ہے وہ بہت بڑا تھا۔ ہمارے پاس جناب قاسم ہوئے، جناب علی اکبر ہوئے، ہم صرف مصائب میں ہی ان کو یاد کرتے ہیں۔ خواہر آج ولادت کا موقع ہے تو میں چاہتی ہوں اس موقع پر ان کی تھوڑی سی جوانی کے اوپر، ان کے حسب و نسب کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیں اور ہمارے اس پروگرام میں آپ اس کو اور خوبصورت بنائیے خواہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے توسط سے قائم ٹی وی کے جہاں پوری دنیا میں ناظرین موجود ہیں، سب کو ولادت حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب کو ایسے ہزاروں جشن نصیب فرمائے اور ہم سب صحت زندگی کے ساتھ رہیں اور مولا امام حسین علیہ السلام اور ان کے پاک گھرانے کا تذکرہ کرتے رہیں۔ امام حسن علیہ السلام کا یہ فرزند یعنی جو کہ قاسم ابن حسن ہے، میں ان کی تعریف میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جو میں حضرت قاسم کی تعریف میں الفاظ پیش کر سکوں، اس لیے کہ حضرت قاسم وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو کہ عمر میں بہت چھوٹے ہیں، کل 13 برس کی عمر۔ ہمارے ہاں تو کھانے اور کھیلنے کے یہ دن سمجھے جاتے ہیں، لیکن جناب قاسم ابن حسن اتنی سی عمر میں اپنے چچا جان کی پوری معرفت رکھتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ خاندان اہل بیت کا جاہ و جلال کیا ہے، اور وہ پوری معرفت کے ساتھ ان کو معلوم ہے کہ جب امام علی مقام مدینے سے نکل رہے ہیں تو جو بھی جانے والے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ موت کا سفر ہے، اب واپس پلٹ کے نہیں آ سکیں گے۔ تو چاہے وہ حضرت قاسم 13 برس کی عمر کیا ہوا کرتی ہے، لیکن کسی چھوٹے سے چھوٹے بچے نے یہ نہیں کہا کہ مجھے رکنا ہے یا میں نہیں مرنا چاہتا، یعنی سب کے سب اطاعت امام کے واسطے کمر بستہ تھے۔ اور جناب قاسم ابن حسن کا ہمیں جو تاریخ میں تذکرہ ملتا ہے وہ یہ کہ حضرت قاسم ابھی چھوٹے ہیں، اور کیونکہ سن 50 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے، تو جناب قاسم حضرت عباس سے آداب سپاہگری سیکھتے ہیں اور شمشیر زنی کا فن سیکھتے جناب قاسم ابن حسن اتنے منج گئے تھے۔ 13 برس کی عمر کیا ہوا کرتی ہے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب جناب قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے تو قاسم کے پاؤں جو تھے وہ رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ تو جناب قاسم وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں، اور جناب قاسم مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، اگر ہمارے ناظرین میں کوئی ایجوکیشن کے محکمے سے وابستہ ہو تو وہ اس بات کی، ٹیچرز تو اساتذہ کرام اس بات کی ضرور گواہی دیں گے کہ کسی بھی انسان کی نشو و نما میں اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کا بڑا ہاتھ ہوا کرتا ہے، اس کے حسب و نسب کا بہت بڑا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ تو جناب قاسم ابن حسن کا حسب و نسب کیا ہے کہ آپ کے دادا
حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ماشاءاللہ، آپ کی دادی ملکہ امامت جناب فاطمہ بنت اسد، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین آپ کے نانا ہیں، اور آپ کے والد کے نانا ہیں، یعنی اس طرح سے آپ کے بھی نانا ہوتے ہیں. اور حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا جو ایثار ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے، جو وفائیں نظر آتی ہیں، ہمیں اس کا پرتو جناب قاسم ابن حسن میں نظر آتا ہے. اور آپ کے بابا علی مرتضیٰ امام المتقین امیر المومنین امام الاولین سید الوسیعین شیر خدا امیر عرب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور جو آپ کی گھر میں سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی سب کے اذان فکر میں موجود ہے، وہ جناب فاطمہ الزہرا ہیں، شہزادی کونین ہیں. اور جناب فاطمہ الزہرا نے 18 برس کی زندگی میں ایسے عظیم المرتبت بچے پروان چڑھا دیے کہ ان بچوں کو معلوم تھا کہ اگر اسلام پر کوئی وقت آ گیا تو ہمیں اپنی جان کو کیسے قربان کرنا ہے. تو اس عظیم گھرانے کی عظیم شخصیت حضرت قاسم ابن حسن ہے. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ابھی حضرت قاسم بہت کم سن ہیں جبکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرما گیا، شہادت ہو گئی. اور جناب قاسم، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے اس کی اولاد کتنی قیمتی ہوا کرتی ہے، اور اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کا نور. ویسے تو ہر ماں کے واسطے نور نظر ہوا کرتا ہے، میوہ دل ہوا کرتا ہے، لیکن ایک ایسی عورت جس کا شوہر بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہو تو اس کی تمام تر امیدیں، تمام تر تمنائیں، تمام تر آرزوئیں اسی بچے کی جانب ہوتی ہیں. تو حضرت قاسم ابن حسن اس عظیم فیملی بیک گراؤنڈ میں پل بڑھ کر جوان ہوئے، اور آپ نے اپنی والدہ بی بی ام فروہ کی تمناؤں کو کیسے پورا کیا. روایات یہ کہتی ہے کہ جب کربلا کا واقعہ رونما ہوا اور حضرت قاسم بھی کربلا میں موجود ہیں، جناب فروہ بھی موجود ہیں. میں ایک منظر آپ کے سامنے دہرانا چاہتی ہوں کہ جب شب عاشور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خیموں کا جائزہ لیتے ہوئے چلے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ام فروہ کے خیمے کے باہر کہ ام فروہ جو تھیں وہ ایک چراغ کی روشنی میں یا ایک موم بتی کی روشنی میں حضرت قاسم کا چاند سا چہرہ دیکھتی جا رہی ہیں اور کہتی جا رہی ہیں کہ ماں کے لیے، ہاں، اور کہ اے قاسم کل قربانی آل محمد. دیکھیں ماں بھی اتنی عظیم المرتبت ہے کہ جناب قاسم کی والدہ کے یہ جملے موجود ہیں جناب ام فروہ کے کہ کل قربانی آل محمد کا دن ہے. اے قاسم، وہ جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی خواتین ہیں، ان کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرانا اور اپنی جان کو اپنے مولا پر سے قربان کر دینا. تو یہ ایسی نظیر تاریخ عالم میں ہمیں واقعی کربلا میں ملتی کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش نہیں کر سکتی. ماشاءاللہ. خواہر میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اس چیز پہ بھی روشنی ڈالیں کہ فرما بردار، کس قدر فرما بردار تھے وہ اپنے چچا کے بھی، اپنی والدہ کے بھی، کہ جو آج کل کے یوتھ کے لیے کام آئے. کچھ اپنے خواہر آپ نالج کے لحاظ سے بتائیے. دیکھیں، میں جو بات عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جناب قاسم پر وفاداری ختم تھی، اس لیے کہ جس وقت امام علی مقام علیہ السلام مقتل کربلا میں گئے اور آپ چہار جانب آوازیں دے رہے ہیں کہ قاسم کہاں ہوں آواز دو، قاسم کہاں ہوں آواز دو، قاسم کہاں ہوں آواز دو. جب کوئی جواب نہ ملا، کئی مرتبہ امام حسین علیہ السلام آواز دے چکے، تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے قاسم، میں وقت کا امام تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم بتاؤ کہ تم کہاں ہو. اور اس وقت حضرت قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا اور ہر لاش کے ٹکڑے سے صدا آئی کہ لبیک یا امام، لبیک یا امام، لبیک یا امام. تو فرما برداری ختم ہے خانوادہ اہل بیت پر. اور حضرت قاسم جو کہ اس مقام پر موجود ہیں، حضرت قاسم کے لیے میں اور کیا کہوں کہ جناب قاسم ابن حسن مقتل کربلا میں، یعنی اس کی نظیر ہمیں تاریخ عالم میں نہیں ملتی کہ جناب قاسم ابن حسن نے فرمایا کہ موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. موت کے
ذائقے ہوا کرتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت. تو ایک 13 برس کا بچہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں موت کو شہ سے زیادہ شیریں پاتا ہوں؟ یعنی کربلا والوں کو معلوم تھا کہ ابھی انہوں نے موت کا جام پیا، شہادت کا جام پیا، اور آگے کون کون سی نعمتیں ان کا انتظار کر رہی ہوں گی. اسی لیے حضرت قاسم نے فرمایا کہ موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. بے شک خواہر. اور خواہر دیکھتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کربلا میں جو بھی موجود تھے اہل بیت علیہ السلام، ان کو بچپن سے ہی معلوم تھا کہ ہم نے یہ قربانیاں دینی ہیں. مانو انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف اسی مقصد کے تحت گزار دی. بے شک خواہر بالکل ایسا ہی ہے نا خواہر. تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے خواہر؟ میں چاہوں گی تھوڑی سی اس چیز پہ آپ روشنی ڈالیں. ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اطاعت امام، اطاعت امام اتنا بڑا سبق ہے کہ اگر میں اور آپ اس سبق کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں تو ہم بہت ساری مشکلات سے بچ جائیں گے. آج بھی ہمارے امام پردہ غیب میں ہیں، لیکن ہم پر کوئی فرق نہیں ہے، ہم کو کوئی انتظار نہیں ہے. ہم کہتے تو ہیں الاجل الاجل، آ جائیے امام، آ جائیے امام، لیکن سب کچھ زندگی کے کام چل رہے ہیں کہ آ گئے تو کیا ہوگا. نظر نیاز چل رہی ہے، کنڈے چل رہے ہیں، شادیاں چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، جو ہمیں جناب قاسم ابن حسن کی زندگی سے سبق ملتا ہے. خواہر بہت بہت شکریہ آپ کا خواہر. ماشاءاللہ سے آپ نے آج کے پروگرام کو بہت ہی اچھا کیا اور آپ نے قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے، ہمارے چینل کے لیے، اور آپ یہاں پر آئے، آپ نے بتایا. یقیناً خواہر دیکھیں، کربلا والوں کی جو زندگی ہے، سب کی زندگی ہمارے لیے سبق آموز ہے، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں آج کے اس پروگرام سے سیکھیں گے. اور میں بھی کوشش کروں گی انشاءاللہ خواہر کہ آپ نے جو سبق بتائے ہیں، جناب قاسم کی جو عمر ہے کتنی چھوٹی ہے اور ان سے کتنے ہمیں سبق ملتے ہیں، اس پر پوری کوشش کریں کہ ہم بھی ایسے ہیں، اپنے وقت کے امام کا ایسے ہی ساتھ دیں. اور بہت شکریہ ادا کرتی ہوں خواہر. آج کے پروگرام کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں. ناظرین کرام، اب وقت ہوتا ہے اختتام کا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.